جی دوستو، میں ہوں افضل باسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ میرا پچھلا ویلاگ جو تھا وہ بھارت اور افغانستان کے تعلقات کے حوالے سے تھا، اور اس میں نے کچھ خدشات کا اظہار کیا، اور کیا کروں کہ اب وہ جو خدشات ہیں یا جو میری اسیسمنٹ ہے وہ زیادہ تقویت پکڑ رہی ہے، ان دا سینس کہ جہاں طالبان بڑا انٹیلیجنٹلی اپنی سفارتکاری کر رہے ہیں، وہاں ہمارا جو معاملہ ہے ہم sort of stuck in a time warp and we do not know how to move things forward۔ اور مثال کے طور پر پچھلے جمعے کو وزارت خارجہ میں ایک پریس بریفنگ ہوئی اور کسی کورسپونڈنٹ نے سوال کیا، اور اس کے جواب میں کہا گیا کہ جی بھارت کو ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے، جہاں سے جو گندم افغانستان انہوں نے ہیومینیٹیرین اسسٹنس دی ہے، اور پھر ہم یہ بھی بڑے کلوزلی واچ کر رہے ہیں کہ بھارت جو ہے پہلے اسپوائلر کا کردار ادا کرتا رہا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے دوستو، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جب اشرف غنی کی حکومت تھی یا ان سے پہلے حامد کارزائی کی حکومت تھی تو یہ اس کی کچھ جسٹیفیکیشن تھی، اور اب اوپنلی کہنا کہ اسپوائلر کا کردار طالبان کی حکومت کو لے کر وہ شاید میرے حساب سے مناسب نہیں تھا۔ دیکھیے، بعض اوقات ہمارا سب سے بڑا ایشو یہی ہے، اور میں پچھلے کئی سال سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم بغیر سوچے سمجھے اسٹیٹمنٹس دے دیتے ہیں۔ ایک اسٹیٹمنٹ یا ایک فیکٹ جو 4 سال پہلے ٹھیک تھی اسٹیٹمنٹ، وہ ضروری نہیں ہے کہ آج بھی وہ ٹھیک ہو۔ یہ ہمارا ایک کارزائی کی حکومت اور اشرف غنی کی حکومت میں چونکہ بہت انگریس ملا بھارت کو، تو بھارت نے افغانستان کو استعمال کیا، اور بعض اوقات ہماری جو ایفرٹس تھیں پیس کی ان کو اسپوائل بھی کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اب وہی اسٹیٹمنٹ، اور ہم پہلے اس قسم کی اسٹیٹمنٹ دیتے بھی رہے ہیں، لیکن اس وقت کی اسٹیٹمنٹ اور اس وقت وہ حالات اور تھے، اور اس وقت وہ اسٹیٹمنٹ بنتی بھی تھی۔ لیکن اب افغانستان طالبان کے کنٹرول میں، اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ پورا افغانستان طالبان کنٹرول کر رہے ہیں، تو اب یہ اسٹیٹمنٹ دینا تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ جو چیز پہلے تھی 4 سال پہلے جو اسٹیٹمنٹ ویلڈ تھی اور وہ کوئی میرٹ تھا اس میں، تو آج بھی وہی ہو۔ تو یہ ہمارے ڈیفینیٹلی کنسرنز ہونے چاہیے، جس میں نے پہلے کہا، لیکن وہ ہمیں طالبان کے ساتھ بیہائنڈ دا سینس ڈسکس کرنے چاہیے، اور یہ وقت نہیں ہے اس قسم کی اسٹیٹمنٹس دینے کا۔ خدا را ذرا تھوڑی سی احتیاط کر لیں، نہ جانے جو لوگ بھی اس وقت افغانستان سے ڈیل کر رہے ہیں ان کو تو شاید انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے افغانستان کے کلچر کی کہ کس طرح وہ ان چیزوں کو لیں گے۔ اور دوسرا جو میں ایک دیکھ رہا تھا، ملا یعقوب جو ہیں، جو ملا محمد عمر کے صاحبزادے ہیں، اور اس وقت کی جو حکومت ہے افغانستان میں وہ ان کے ڈیفنس منسٹر ہیں، انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے، بھارت کا ایک چینل ہے نیوز 18، تو اس انٹرویو میں ایک سوال کے جواب میں کہا کہ جی اگر بھارت کے ساتھ آپ نے فوجی بھجوائیں گے ٹریننگ کے لیے، تو انہوں نے کہا کیوں نہیں جی، ہم بھارت بالکل ملٹری کوآپریشن اور ڈیفنس کوآپریشن بھی بھارت کے ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے ساتھ یہ کہہ دیا کہ پہلے ہمارے کچھ ڈپلومیٹک ریلیشنز تو قائم ہو جائیں، یہاں پہ سفارت خانہ کابل میں آپریشنل ہو جائے، اور پھر ہمارا سفارت جو دہلی میں افغانستان کا سفارت خانہ ہے وہ کابل حکومت کے حوالے کر دیا جائے، تو پھر یہ ڈیفنس کوآپریشن بھی ہو جائے گا۔ تو انہوں نے یہ سارے معاملات میں کوئی ایسی نہیں کہا کہ بھئی ہم یہ نہیں کر سکتے، یا تو انہوں نے ایک بڑا زبردست اپنی پوزیشن لی۔ دوسرا یہ بھی دیکھیے دوستو کہ ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ پچھلے 16-17 سالوں میں پاکستان، اس کے باوجود کہ پاکستان نے بہت کوشش کی مختلف اعتبار سے، اگر آپ پشاور بھی چلے جائیں تو بہت افغانز وہاں موجود ہیں، لیکن ایک اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ جو نان پشتون ایلیمنٹ ہے اس میں موجود ہے، اور اس وقت طالبان جو افغانستان کے بھارت کے ساتھ تھوڑا بہت آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ اس تاثر کو بھی زائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے اندر، افغانستان کے اندر، کہ ہم پاکستان سے بہت قریب ہیں یا پاکستان کے انفلوئنس میں ہیں، تو وہ تھوڑا بہت جو نان پشتون ایتھنک گروپس ہیں ان کو بھی ایک لحاظ سے وو کرنا چاہتے ہیں، یا ان کو بھی کہ جی دیکھیے ہم تو بھارت کے ساتھ بھی تعلقات، وہی پالیسی ہم رکھے ہوئے ہیں جو ہمارے سے پہلے حکومت کی تھی، تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔
تو ایک لحاظ سے ان کی ایک پولیٹیکل موو بھی ہے اپنے افغانستان کے اندر، اور دوسرا جو ہے وہ ایک ڈپلومیٹک موو بھی ہے، اور وہ چاہیں گے کہ بھارت کسی ایسی کوشش کا حصہ نہ بنے جو کہ اس وقت ریزسٹنس فورس ہے جو تاجکستان میں اس کا بیس ہے، یا پھر اور جو لوگ ہیں کسی حوالے سے بھی بھارت ان کو سپورٹ کرے تاجکستان کے ساتھ مل کر۔ تو یہ ایک لحاظ سے طالبان آر پلینگ ویری اسمارٹلی ان مائی ویو۔ اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم رادر دین میکنگ سچ واٹ ٹو سے، میں اب اس کو بہت بھاری لفظ بھی استعمال نہیں کرنا چاہتا، بٹ امیچور اسٹیٹمنٹس چلیے یہ کہہ لیتے ہیں، رادر دین میکنگ سچ اسٹیٹمنٹس اٹ از بیٹر کہ ہم بیہائنڈ دا سینس طالبان کے ساتھ کچھ تھوڑا بہت ان کو انگیج کریں، اور ایسا نہ ہو کہ بالکل ہی معاملات گو کہ ابھی اٹ ول ٹیک ٹائم، آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ بس یہ ہو ہی جائے گا، ہمارے پاس ابھی بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں اگر ہم کریں، کیونکہ میں پبلکلی ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، لیکن جو ہے کہ ہمارے پاس ابھی بھی اسپیس ہے اور ہم بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن جو ملا یعقوب کا انٹرویو ہے بڑا انٹرسٹنگ ہے، اس میں وہ امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی آئیے آپ ہم مل جل کے کام کریں گے، اور دہشت گردی کے خلاف بھی ہم کام کریں گے، ہم پاکستان کو بھی الاؤ نہیں کریں گے کہ افغانستان کی جو سوائل ہے، زمین ہے، وہ بھارت کے خلاف استعمال ہو، اور بھارت کو بھی ہم یہ اجازت نہیں دیں گے کہ پاکستان کے خلاف ہماری سرزمین کو استعمال کریں۔ تو اچھی انہوں نے اپنے نقطہ نظر سے ایک ایسا اچھا انٹرویو دیا میں سمجھتا ہوں ملا یعقوب نے۔ اب کویسچن یہ ہے کہ ہم کس طرح اس سارے معاملے کو اپروچ کرتے ہیں۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو لوگ اس وقت افغانستان کو دیکھ رہے ہیں یا جو کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں، ان کی شاید انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، یا شاید ان کے پاس اب کریٹیو آئیڈیاز نہیں آ رہے۔ تو میرا اپنا مشورہ یہ ہے وزیر اعظم کو کہ کائنڈلی، یا وزیر خارجہ بھی ہو سکتے ہیں، ایک ایڈوائزری گروپ بنائیں افغانستان پہ، ایک تھنک ٹینک سا بنا لیں چھوٹا سا، بہت سے لوگ ہیں جو افغانستان پہ کام کر رہے ہیں اور جو بڑی ان کی جو رائے ہے بڑی معتبر رائے ہے ان لوگوں کی، تو ان کا ایک گروپ بنا کے چھوٹا سا ان کو ایک ٹائم فریم دے دیں کہ اس کے اندر وہ اپنی ریکمنڈیشنز دیں، اور پھر اس پہ آگے کام کریں۔ تو میں یہی امید کرتا ہوں کہ ہمیں ایک اچھا موقع ملا ہے کہ ہم افغانستان میں اپنی اسپیس کو جو ہم نے لوز کی تھی اس کو ری گین کریں۔ یہ نہ ہو کہ ہم جو ہے پھر اسی جو ہے اسٹیٹمنٹس کی حد تک ہی رہ جائیں، جو کہ ہمارا ایک طرح امتیاز ہو گیا ہے کہ اسٹیٹمنٹس دینے میں ہم بڑے ماہر ہیں، برین اسٹارمنگ کوئی نہیں ہے، کوئی پالیسی حکمت عملی نہیں ہے، بس ایک قدم لیا پھر 2 قدم پیچھے ہو گئے، پھر سو گئے، پھر جاگے، اس طرح تو فورن پالیسی نہیں چلتی۔ اور افغانستان ایک سیریس ایشو ہے ہمارے لیے، اور ہمیں اس پہ ریئلی غور کر کے آگے بڑھنا چاہیے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔